وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چھٹے پارے کی سورۃ المائدہ ان کی تیسری آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن حکیم کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اللہ رب العالمین کلام مقدس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم اللہ رب العالمین کی طرف سے آخری اور مکمل پیغام ہے دنیا والوں کے لیے۔ اس قرآن کے بعد کوئی کتاب اللہ کی طرف سے ان انسانوں کے لیے پھر نازل نہیں ہوگی۔ ہم سب کا ایمان ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر اور نبی نہیں آئے گا، اسی طرح یہ قرآن حکیم آخری کتاب ہے، اور اس قرآن کے بعد اس آسمان سے اللہ رب العالمین کی طرف سے قیامت تک ان انسانوں کے لیے کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی۔ کامیابی چاہتے ہیں تو اسی قرآن کے مطابق چلنے کے اندر ہے، اگر نہیں چلیں گے تو پھر یقیناً وہ راستہ ناکامی کی طرف جائے گا۔ اس کی نشاندہی بھی اللہ رب العالمین نے قرآن ہی کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ میرے اس قرآن کا راستہ صراط مستقیم ہے اور اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس قرآن کے علاوہ باقی اور راستوں کے پیچھے نہیں جانا، جاؤ گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو پھر یقیناً دوسرے راستے آپ کو ہدایت کے راستے سے اٹھا کر گمراہی کے اندھیروں کے اندر پھینک دیں گے۔ کامیابی چاہتے ہو تو اسی قرآن کے مطابق چلنے کے اندر ہی ہے دنیا کی کامیابی یا پھر آخرت کی کامیابی۔ اور اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے مکمل رہنمائی انسانوں کے لیے بیان فرمائی ہے۔ جس طرح ایک مبارک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھو گے تو میں اللہ کا رسول یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ گمراہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر ان دو چیزوں کو چھوڑ دو گے، کسی کے کہنے پر کسی اور راستے کا انتخاب کرو گے، تو پھر یقیناً تم گمراہی کے اندر جا کر پہنچو گے۔ کون سے دو وہ امر ہیں؟ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک کتاب اللہ ہے، اور اللہ کی کتاب یہ قرآن مجید ہے، اور دوسرا وسنت نبیکم، اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ان کو اپناؤ گے تو عزتیں بھی ملیں گی، ترقیاں بھی ملیں گی، بلندیاں بھی ملیں گی، کامیابیاں بھی آپ کی قدم چومیں گی۔ اگر ان کو چھوڑ دو گے تو پھر یقیناً تم گمراہی کے گڑھے کے اندر جا کے گر جاؤ گے۔ میرے بھائیو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، یہ قرآن کی آخری آیت ہے۔ وہ قرآن کے جو اقرأ بسم ربک الذی خلق سے جس کا آغاز ہوا تھا، اور 23 برس کے اندر جو قرآن حکیم مکمل نازل ہوا، اور اس کی آخری آیت یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے لوگو آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں بھی مکمل کر دی ہیں۔ دین تمہارے لیے مکمل ہے، میری نعمتیں تمہارے لیے جو ہے وہ مکمل ہیں۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا
اور یہ ذہن کے اندر آ رہا تھا کہ جی کون سی دین کی بات ہو رہی ہے، کون سے نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر دیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہ اسلام صرف یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام تو شروع سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے کے سارے انبیاء نے اسلام کی دعوت دی ہے، اور اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس کی نشاندہی بھی قرآن حکیم نے کی ہے، فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ اس رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ دین تمہارا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام تمہارا دین ہے، تمہارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا ہے۔ من قبل وفی ھذا، اس قرآن سے پہلے بھی اللہ نے تمہارا نام جو ہے وہ مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن کے اندر بھی اللہ نے تمہارے نام کا جو انتخاب کیا ہے وہ مسلمان ہے۔ اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کی لفظی معنی ہے اپنے آپ کو سرینڈر کر دینا اپنے رب کے سامنے، اپنی زندگی کی باغ ڈور یہ اللہ کے حوالے کر دینا، اور اس کا نام اصل میں اسلام ہے۔ اور مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو صرف چند بول لیتا ہے اور اس کے بعد پھر کہے کہ جی میں مسلمان ہو گیا ہوں، نہیں، بلکہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی بھی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا، اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا، تو اس کے اندر پھر اپنا اختیار چلا لے۔ وہ اس لیے کہ ہمیں بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور پھر وہ طریقہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ دنیا کے اندر اللہ کے نبیوں نے بتایا ہے، اور جو کچھ انہوں نے ہدایات اپنے رب سے ملی ہیں وہ ہم تک پہنچائی ہیں۔ تو اسی لیے اس کے مطابق اگر کوئی چلے گا تو میرے بھائیوں کامیابی ہے، نہیں تو پھر یقیناً وہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔ اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ یہ پہلی ڈگری ہے۔ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر سپرلیٹیو جو ڈگری ہوتی ہے وہ مومن کی ہوتی ہے۔ مسلمان کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ مومن کا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ کچھ اعرابی کہتے ہیں کہ جی ہم مومن بن گئے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، انہیں کہو کہ تم مومن نہیں بنے، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان بنے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہاری دلوں کے اندر اس نے جگہ نہیں بنائی ہے، تمہاری دلوں کے اندر اہمیت کسی اور چیز کی ہے۔ جب ایمان کی ہو جائے گی تو پھر تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ اور کامل مومن کون ہے؟ جس کی نشاندہی احادیث کے اندر بھری پڑی ہے۔ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک اس شخص کی محبت پوری کائنات سے بڑھ کر اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہو جاتی، وہ شخص کامل مومن نہیں ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ جی اگر کوئی شخص من اعطا للہ، من احب للہ وابغض للہ واعطا للہ ومنع للہ، جس نے محبت اللہ کی خاطر کی، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، کسی دنیاوی رشتے کے لیے نہیں، کسی دنیاوی لالچ کے لیے نہیں کہ جی کسی کا کسی کے اندر کام ہے تو ان کے ساتھ بڑی محبتیں
جفیاں ڈالی جا رہی ہیں. جب وہ مقصد پورا ہو گیا تو پھر محبت ختم ہو؟ نہیں، جس کے ساتھ بھی محبت ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی محبت اگر اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اس کی نفرت بھی اللہ کے لیے ہو جاتی ہے. کسی جائیداد کی وجہ سے نفرت نہیں ہوتی، کسی اور دنیاوی سبب کے لیے نہیں، بلکہ محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے. وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے. وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی کو کچھ نہیں دے رہے تو وہ بھی اللہ کے لیے. جب یہ صفات کسی کے اندر ہیں، فرمایا کہ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، تو پھر میں اللہ کا رسول آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ کامل مومن ہو گیا. اسی لیے میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے. تمام انبیاء کا دین اسلام تھا. تمام انبیاء کی امتوں کا نام اللہ رب العالمین نے مسلمان رکھا ہے. میرے بھائیو، اسی طرح پھر ہمارے لیے جو نظام زندگی ہے وہ پھر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا ہے. دین کا مفہوم اور مطلب بھی یہی ہے کہ جی پوری زندگی گزارنے کا ضابطۂ حیات اگر کوئی بیان کرتا ہے تو وہ دین ہے، اور ہمارا دین اسلام ہے. اسلام ایک ایسا عظیم دین ہے کہ جس نے کلمہ پڑھنے سے لے کر مرنے تک زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے. یہ اسلام نے بتایا ہے کہ بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کی کان کے اندر اللہ اکبر کی صدا لگانی ہے، اور یہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرنا ہے. اور یہی اسلام بتاتا ہے کہ جی جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور پھر اگر کوئی ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو گویا وہ کفر کے قریب تک پہنچ جاتا ہے. اور اسی طرح پھر باقی جتنے احکامات ہیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر، اس قرآن نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے. قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اخلاق کس طرح کے ہونے چاہیے، ہمارے معاملات کس طرح کے ہونے چاہیے، ہماری معاشرت کس طرح کی ہونی چاہیے، ہمارا لین دین کس طرح کا ہونا چاہیے، ہمارے تعلقات کس طرح ہونے چاہیے. اور یہاں تک کہ میرے بھائیوں، یہ جو عبادت کا ہم محدود مفہوم سمجھتے ہیں، یہ دین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ہم. اور ہمارے ہاں تو عابد وہ شخص تصور ہوتا ہے کہ جو سارا دن جو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہو. بھائی دیکھیں، صرف نماز عبادت نہیں ہے، عبادت کا حصہ ہے. یہ 24 گھنٹوں کے اندر اللہ نے ہمارے اوپر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5 نمازیں فرض کی ہیں. اوسطاً اگر آپ دیکھیں ایک نماز میں 15 منٹ لگتے ہیں، تو اگر ان کو آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ بمشکل 1.25 گھنٹہ بنتا ہے. تو آپ خود بتائیں کہ کیا یہ انسان صرف 1.25 گھنٹے کے لیے اللہ کے بندے ہیں؟ باقی یہ 23 گھنٹے، پونے 23 گھنٹے، کیا وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا یہ مسجد میں آ کے اللہ کے بندے ہیں؟ مسجد کے باہر جا کے وہ اللہ کے بندے نہیں ہوتے؟ کیا یہ اللہ کی نعمتیں صرف محدود استعمال کرتے ہیں؟ لا محدود اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج اور زکوٰۃ بھی عبادت ہے، اور اسی طرح اخلاق اپنے درست کر لینا یہ بھی عبادت ہے. اور تو اور میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق رات کو سوتا ہے، جس طرح ایک روایت کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اگر کوئی عشاء کی نماز ادا کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ آدھی رات کے قیام کا اجر دیتے ہیں، وہی شخص پھر فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو پوری رات کے قیام کا اجر اللہ ان کو دیتے ہیں. دیکھیں، یہ بندہ سویا ہوا ہے ساری رات، لیکن اللہ اس کی عبادت کے اندر شامل کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کا علم محدود نہیں ہے، اللہ کا دین محدود نہیں ہے. مسجد کے باہر ہم جاتے ہیں تب بھی اللہ کے بندے ہیں. زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرنا، یہ اصل میں ٹھیک دین کا تصور ہے اور عبادت کا تصور ہے. نماز دین، روزہ دین، حج دین، زکوٰۃ دین، اور اسی طرح اخلاق بھی دین، کردار بھی دین،
معاملات بھی دین اور اسی طرح معاشرت بھی دین، یہاں تک کہ سیاست جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق کریں تو وہ بھی اصل میں دین ہے۔ یہ دین اور دنیا کا الگ تصور نہیں ہے۔ ہم بہت بڑی غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ جی یہاں دنیاوی باتیں کرنا منع ہے۔ بھائی یہ دنیاوی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ دنیا، الدنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں ایک ایک عمل جو کرتے ہو اس کے اندر آپ اپنی آخرت بنا رہے ہوتے ہو۔ جس طرح ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم آپ کے جوتی کے نوک کے بھی قریب ہیں۔ کس طرح قریب ہیں؟ گویا آپ ہر قدم جو اٹھاتے ہو یا وہ جنت کی طرف جا رہا ہے یا پھر وہ آپ کا قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی آپ کے منہ سے نکلتا ہے اللہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ صرف اپنے آپ کو چند چیزوں کے اوپر محدود نہ کر دیں کہ جی ہم یہ کریں گے تو اللہ کے بندے ہیں، ورنہ نہیں، پوری زندگی ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بھائی ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ پھر بھائی اس پوری روئے زمین پر حکم بھی کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا چلنا چاہیے۔ کامن سینس کی بات ہے یہ۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو مکمل کرنے کی بات کی ہے اور ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ دین اسلام کے اندر زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر ہمارے لیے کوئی رہنمائی موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دین کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے اور اسلام کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ کے دین کو اپنے اس جسم سے شروع کر کے پورے روئے زمین پر اس کو نافذ کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جد و جہد اور کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔